کہ اچانک سے مالک کا فون آیا کہ تم مجھے چابیاں ابھی لا کے دے دو، کیونکہ صبح کو جلدی سے ہم اس کو تالا کھلوا کے اس میں کام شروع کروائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں چابیاں دیتا ہوں۔ دیکھا جیب میں تو چابی نہیں، چابی غائب۔ اب یہ سوچنے لگا کہ کیا ہوا، مالک تو اتنا زیادہ غصہ کرے گا، چابیاں کیا ہوئی کدھر گئی؟ یہ سوچنے لگا تو اس کے ذہن میں آیا کہ چابی تو میری جیب میں تھی اور میں قبر میں اترا تھا، تو ہو سکتا ہے قبر میں چابیاں گر گئی ہوں۔ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا رات میں ہی قبرستان پہنچا۔ قبرستان گیا، جانے کے بعد قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جو قبر کھودنے والا ہوتا اس نے دیکھا کہ بھائی کیا بات ہے، کون ہو تم؟ کفن چرانے آئے ہو؟ ٹارچ جلائی، دیکھا رہے تم بھی دھیان دو، آپ کچھ بھی ایسا ہو تو سوچنے لگی ہاں ایک بات تو تھی جو میں نے دیکھی تھی۔ کیا؟ بولی یہ کپڑا سلائی کرتی تھی، وہ کپڑا سلتی تھی تو اب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اپنے پاس سے یہ اس کا جو ریل ہوتی ہے دھاگا ہوتا ہے خرید کے لائے، تو جس کا کپڑا ہوتا اسی کا دھاگا ہوتا تھا۔ بولی اچھا، تو یہ کیا کرتی تھی، دانت سے اس کو کاٹا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار کہا کینچی سے کاٹا کر، یہ دانت سے کاٹتی تھی۔ ایک لڑکی تھی بہت زیادہ غریب تھی، اس کی ماں اور وہ دونوں ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہا کرتے تھے۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بھائی بھی کوئی تھا نہیں۔ اچھا، جب سر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو پھر بڑی تکلیفیں، بڑی ذلتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن کے والدین سلامت ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں حالت ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ماں بیٹی تھی، بہت زیادہ نیک تھی، پرہیزگار تھی، نماز پڑھتی تھیں، روزے رکھتی تھیں۔ خالی ٹائم میں کیا کرتی تھی، کپڑوں کی سلائی کرتی تھی۔ ماں کیا کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے برتن وغیرہ دھو دیتی تھی، ان کے کپڑے وغیرہ دھلتی تھی، تھوڑے سے جو پیسے ملتے تھے ان سے گھر چلا کرتا تھا۔ ادھر بیٹی کیا کرتی تھی، بیٹی کپڑوں کو سلا کرتی تھی، جو عورتوں کے کپڑے ہوا کرتے ہیں ان کو سل کے اور گزارا کیا کرتی تھی۔ ماں لوگوں کے گھروں پہ جا کے برتن اور کپڑوں کو دھو کے پیسے جو ملتے تھے وہ لاتی تھی، بیٹی ادھر کپڑے سلتی تھی، اس سے جو ملتے تھے آرام سے ان کا گھر چلتا تھا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہ تھوڑا سامان بھی اکٹھا کرتے تھے کیونکہ بیٹی کی شادی بھی قریب آ گئی۔ تو یہ سماج ایسا ہے نا، اس میں اگر جہیز نہیں دیا جائے گا تو پھر بیٹی کی شادی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جو جہیز کی وجہ سے شادیاں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو ایک مشن چلایا ہے اور اس میں تقریباً 1500 1550 سے اوپر لوگ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، اور الحمدللہ ایسے ہی شادی کریں گے بغیر جہیز کے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے جذبے کو سلامت رکھے۔ بہت زیادہ انہوں نے بڑا قدم اٹھایا ہے کہ جو انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم 1 روپیہ بھی جہیز نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ایسے ہمارے نوجوانوں کو جذبہ عطا فرمائے کہ وہ بھی کہیں کہ ہم بھی شادی میں جہیز نہیں لیں گے۔ ہم نے بالکل یہ نہیں منع کیا اگر کوئی دے تو نہ لو، کوئی دے رہا ہے اپنی بیٹی کو تو لے لو، لیکن اپنی طرف سے کبھی ڈیمانڈ نہ کرو۔ اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ اب منع کر دو آپ کہ نہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہم آپ کے جہیز کے بھوکے نہیں ہیں۔ ہاں، تو ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں اگر جہیز ملے گا تب بھی نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو اس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو بیٹی تھی کام کرتی تھی، تو ایک دن اس کے پاس 2 عورتیں آئیں، وہ کپڑے سلوانے کے لیے آئیں، کہنے لگی بہن ہمارے کپڑے سل دو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سل دیں گے۔ تو انہوں نے کچھ ڈیزائن بتائی کہ ایسے سلنے ہیں ویسے سلنے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، میں سلنا جانتی ہوں لیکن سلوں گی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا تمہیں تکلیف ہے؟ لوگ سلتے ہیں کپڑے تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے، آپ اچھی سلتی ہیں، آپ کے سلے ہوئے کپڑے محلے کی ساری عورتیں پہنتی ہیں، آپ اچھا سلتی ہیں۔ تو کہا بالکل اچھا سلتی ہوں، لیکن جیسی آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں ہم ویسا نہیں سل پائیں گے۔ کہا ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم نے ڈیزائن بتا دی۔ کہا ڈیزائن ٹھیک ہے ہم ڈیزائن بھی ڈال دیں گے، لیکن جو آپ نے مجھے یہ بتایا نا کہ بازو اس میں نہیں آئے گا، اور یہ بازو تک رہے گا آپ کا، اور اس کے نیچے سب کھلا رہے گا، بولی مجھے نہیں کرنا آئے گا، اس لیے کہ میں ایک عزت دار لڑکی ہوں اور اللہ سے ڈرنے والی ہوں، مجھے پتا ہے میں جیسے پہنتی ہوں ویسے میں سل دوں گی، لیکن آپ کی ڈیمانڈ پر آپ جو بتا رہی ہو نا کہ بس یہیں بازو تک آئے گا اس کے نیچے سب کھلا رہے گا، تو یہ مجھے کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے خوف کرتی ہوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے، آپ بھی ڈرو۔ اس نے کہا میں آپ کو 1000 روپے دے دوں گی، لوگ 200-250 روپے لیتے ہیں، میں آپ کو 1000 روپے دوں گی سلنے کے۔ اس نے کہا اللہ کا خوف کرا مجھے 5000 دو، پھر بھی میں نہیں سلوں گی۔ اچھا ہاں، بولی میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے
وہی کامیاب ہوتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی جنت عطا فرماتا ہے. اگر میں آپ سے 1,000 روپے لے کے اور یہ سوٹ سل دوں آپ کو، یہ کپڑا میں سل دوں، تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے سلا تھا آپ کو پہننے کے لیے اور آپ پہن کے نکلی تھی، اور غیر مردوں کی نظر آپ کے جسم میں پڑی تھی. چاہیے تو آپ کو یہ کہ آپ اپنے جسم کو چھپا کے چلیں، اور آپ مجھ سے کہتی ہیں کہ میں اس کو کھول دوں تاکہ لوگوں کی نظریں اس پر پڑیں. میں یہ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا میں آپ کو اور بڑھا دوں گی پیسے. انہوں نے کہا خدا کے واسطے آپ لوگ چلے جاؤ یہاں سے، میں نہیں کر سکتی. یہ چلی گئی دونوں. بہت نیک تھی، پرہیزگار تھی. پھر کیا ہوا کہ کچھ دنوں میں انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، جمع کیے، سلائی کر کے اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی. لڑکا بھی غریب تھا، کوئی زیادہ مالدار نہیں تھا، پیسے والا نہیں تھا، غریب لڑکا تھا. شادی کر دی. اب اس کی ماں نے کہا بیٹا ہم دونوں لوگ ہی تنہا یہاں اکیلے رہتے ہیں، اگر تم میری بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ گے اور کہیں گھر پہ رکھو گے ہم تو اکیلے ہو جائیں گے، تو ہم تو ویسے ہی مر جائیں گے، تو آپ ہمارے ہی گھر میں رہ لو. تو اس نے ریکویسٹ کی اس سے، تو لڑکا بھی مان گیا. لڑکے نے کہا اماں جیسا آپ کہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا، ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ رہیں تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ رہیں گے. لڑکا ساتھ میں رہنے لگا. اب یہ 3 لوگ ہو گئے. اب لڑکا بھی تھوڑا بہت کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، محنت کرتا تھا اور پیسے لاتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں سے بھی اس کا کام ہٹ گیا. اب لڑکے کے پاس کوئی کام نہیں رہا. اب یہ لڑکی جو تھی ادھر کچھ دنوں میں یہ پریگننٹ ہو گئی تھی، حاملہ ہو گئی تھی. تو اس کو اب مشین چلانے میں دقت آتی تھی. اب یہ سلائی نہیں کر سکتی تھی. اب کیا ہوا، بوڑھی ماں بس دوسروں کے برتن دھوتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، ان سے جو پیسے ملتے تھے بس اسی سے یہ اپنا گھر چلایا کرتی تھی. اور بہت زیادہ یہ لوگ پریشان ہو گئے، سارے پیسے خرچ ہو گئے. اب کیا تھا